الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کے ساتھ پیش آیا، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ میں اس نے جو سلوک کیا تھا، یہ تمام تر تفصیل چلی آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دے دی. فرعون اور فرعونیوں کو غرق دریا کر دیا. یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے، پار کر گئے، تو وہاں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ جیسے یہ قبیلہ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ خداؤں کی پرستش کر رہا ہے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دیجئے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی، ان کو ڈانٹا، سمجھایا. وہ تائب ہوئے اور پھر یہ کہا کہ اچھا تو اب آپ اپنے پروردگار کے پاس سے ہمارے لیے کوئی کتاب لا دیجئے جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہو، ہمارے لیے لائحہ عمل ہو، ہمارے لیے دستور عمل ہو کہ جس کے اندر ہمارے لیے ہدایتیں ہوں. ایسی کوئی کتاب اللہ کے پاس سے ہمیں لا کر کے دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر جائیے اور 30 دن کے روزے رکھیے، پھر مزید 10 دن کے روزے اور رکھیے، یعنی 40 دن کے روزے مکمل کیجئے، پھر ہم آپ کو کتاب عنایت کر دیں گے. یہ تمام تر واقعہ اب تک قرآن کریم ذکر کر چکا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم نے وعدہ لیا تھا
کہ آپ 40 دن کے روزے رکھیے، ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وعدے کو پورا کر چکے تو اس وقت کے اندر ایک شوق، ایک تشویق، ایک رغبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ اللہ نے مجھے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر لیا ہے، اب میرا رب کریم مجھے کتاب دے گا، اللہ رب العزت سے اب مجھے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ تو ایک شوق، اپنے محبوب سے ملنے کا جو اشتیاق ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے جس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی عشق فانی کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی لڑکا یا لڑکی کی محبت کے اندر گرفتار ہو جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 24 گھنٹے ہمہ وقت وہ اسی جانا کے فراق کے اندر، خیال کے اندر رہتا ہے، اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ آج دیدار جانا ہونا ہے تو اس کی کیفیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، وہی دیوانہ، وہی مجنوں لگاتا ہے۔ جب یہ عشق مجازی جو فنا ہونے والا ہے اس کے دیدار کا یہ منظر ہے تو سوچئے اللہ رب العزت جو ہم سب کے محبوب ہیں اور پیغمبر کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہی شوق، وہی جذبہ، وہی رغبت ہے کہ آج میں اپنے رب سے کلام کروں گا، آج میرا رب مجھے میری قوم کی ہدایت کے لیے کتاب عنایت فرمائیں گے۔ یہ کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور کوہ طور پر آپ موجود ہیں تو اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست 2 مرتبہ کلام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے کلام فرمایا۔ ایک اس وقت کے اندر کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، جب آپ کو نبی بنایا، رسالت دی گئی، اس وقت کے اندر کلام فرمایا۔ اور دوسرا کلام اس وقت کے اندر فرمایا جب وہ تورات کتاب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت کر رہے ہیں۔ یہ کلامی کا شرف بڑا عجیب ہوتا ہے کہ کلام اگر اپنے حبیب، اپنے محبوب کی زبان سے سنا جاتا ہے تو اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے اور پھر جنتیوں سے یہ کہیں گے کہ بتاؤ جو ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تمام ہم نے پورا کر دیا یا نہیں، تو تمام جنتی یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے تمام کے تمام وعدے پورے کر دیے، جنت کی نعمتیں ہمیں دے دی، جنت کے اندر ہمیں داخل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اور مانگو، اور مانگو، اور مانگو۔ جنتی یاد کرتے رہیں گے اور مانگیں گے، خوب مانگیں گے، جتنی یاد آتی جائیں گی وہ نعمتیں مانگتے چلے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے اور مانگو، پھر اور مانگیں گے۔ جب ساری چیزیں بھول جائیں گے کہ اب تو جتنی یاد تھی سب مانگ لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ علماء کے پاس جاؤ، ان لوگوں کے پاس جاؤ جو نبوت کے حصے سے وافر حصہ حاصل کر چکے تھے، جاؤ ان کے پاس جن کو تم اپنا امام، مقتدی اور پیشوا سمجھتے تھے، ان کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو اب کون سی نعمت ہم اللہ سے مانگے۔
یہ تمام جنتی علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے ہمیں یاد دلائیے، تو علماء ان کو بہت ساری نعمتیں یاد کرائیں گے، بتائیں گے، یہ تمام نعمتیں اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر عالم سے تعلق ہے تو وہ تعلق آخرت کے اندر بھی کام آئے گا، کہ اللہ خود کہیں گے جاؤ عالموں کے پاس، ان سے معلوم کر لو، جنت کی کوئی ابھی نعمت ابھی تمہیں نہیں دی ہے، ان کو معلوم ہے، ان سے پوچھ لو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ علماء سے ہمارا تعلق ختم ہے۔ آج ہم علماء کے پاس جانا توہین سمجھتے ہیں، وقت کو ضیاع سمجھتے ہیں، بربادی سمجھتے ہیں، کوئی نہیں جاتا ہے۔ یہ آخرت کے اندر معلوم ہوگا کہ ان کا حال کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آئیں گے۔ یہ حال ہے تو بہرحال وہ جنتی لوگ علماء سے پوچھ کر کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ دے دیں گے، پھر کہیں گے اور بتاؤ، تو یہ کہیں گے اب ہمیں معلوم نہیں اور کون سی نعمت ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے دیکھو ابھی وہ نعمت رہ گئی، ابھی وہ نعمت رہ گئی، ابھی وہ بھی باقی ہے، وہ بھی باقی ہے۔ خود رب کریم نعمتوں کو گنوائیں گے اور پھر جنتیوں کو دیں گے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد میں اب اللہ پوچھیں گے بتاؤ ابھی کچھ باقی ہے یا نہیں، تم راضی ہو یا نہیں، تو تمام جنتی بیک زبان یوں کہیں گے کہ اے رب آپ نے بے انتہا میں نعمتیں دے دی، جو ہم نے مانگی وہ بھی دے دی، بغیر مانگے بھی آپ نے دے دی، اب کسی نعمت کی کوئی ضرورت نہیں، ساری نعمتیں ہمیں مل گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی دو نعمتیں اور باقی ہیں، دو نعمتیں اور باقی ہیں۔ تو تمام تعجب کریں گے اب کون سی دو نعمتیں باقی رہ گئی ہیں جو ابھی ہمیں نہیں ملی ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اپنے چہرے سے حجاب کو اٹھا دیں گے، پردے کو اٹھا دیں گے، اور تمام جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی دیدار الہی کے اندر ایسے مستغرق ہوں گے کہ وہ تمام نعمتیں جو اب تک ملی تھی دیدار محبوب کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہوں گی۔ یہ حال ہوگا جب اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا نظارہ کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے تو تمام نعمتیں بیکار نظر آئیں گی۔ یہ ہوتا ہے محبوب سے محبت کہ چہرے کو دیکھ کر کے اس کو جو سکون ملتا ہے وہ اور چیزوں میں نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے دیدار کے اندر آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور دوسری نعمت کہ خود اللہ رب العزت اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمام جنتیوں کو سنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نعمتوں کے مقابلے کے اندر تمام نعمتیں بیکار ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں تو جب دیدار ہوتا ہے تو کتنی محبت اور کتنا سکون ملتا ہے۔ تو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک شوق، اشتیاق ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوگی، تو اللہ نے جیسے کلام فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا رب ارنی انظر الیک، میرے رب ایک جھلک دکھلا دے، ایک نظارہ کرا دے، میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ شوق ہے نا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی درخواست نہیں کر سکتے تھے، پیغمبر ہے، لیکن شوق ایسا ہے کہ اللہ سے بے ساختہ کہہ دیا، اللہ سے فوراً کہہ دیا کہ اے اللہ جب ساری چیزیں آپ مجھے دے رہے ہیں اور میرے سے وعدہ پورا کرا رہے ہیں تو میری دلی خواہش ہے کہ اپنا دیدار کرا دے۔ یہ سن کر اللہ رب العزت نے یوں کہا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی،
موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو مجھے. لن ترانی فرمایا، لن ارانی فرمایا کہ میں دکھائی نہیں دے سکتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ موسیٰ تم دنیا کے اندر مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہم اللہ کا دیدار کر سکے، اللہ کا نظارہ کر سکے. ہاں جب ہم اس دنیا سے نکل کر کے آخرت کے اندر جائیں گے تو اللہ ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت، وہ طاقت پیدا کر دیں گے جو اپنے محبوب کا دیدار کر سکے، نظارہ کر سکے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، ابھی ممکن دنیا کے اندر نہیں ہے لیکن آخرت کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی تو کہہ دیا، لیکن شوق دیکھ کر کے کہ کہیں یہ مایوس نہ ہو جائے، کہیں موسیٰ کے دل کے اندر غم نہ بیٹھ جائے دیدار کا، کہیں یوں نہ سوچ لے کہ میری درخواست کو رد کر دیا گیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. موسیٰ یہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ تجلی ہوگی. تجلی کے معنی آتے ہیں منکشف ہونے کے، کسی چیز کو ظاہر کرنے کے. ہم صرف تجلی ڈالیں گے. ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اس تجلی کو برداشت کر گیا، اس تجلی الہی کو اگر اس نے قبول کر لیا، یہ اپنی جگہ پر قائم رہا، ٹھہرا رہا، تو موسیٰ تم بھی ہمیں دیکھ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور جو ہے وہ پہاڑ ہے. یہ زمین اگر لرزش کرنے لگے تو پہاڑوں کو ٹھوک دیا گیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو ہم نے پہاڑوں کو کیسے میخ کی طرح گاڑ دیا ہے. اتنے مضبوط ہیں، اتنے ہیں کہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. آپ کا تو وجود کیا ہے، آپ تو ضعیف اور کمزور ہے. اگر ایک تھپڑ مار دے تو نیند 1 مہینے تک بھاگ جائے ہماری. اگر نیند آئے، کوئی تھپڑ اگر لگا دے تو ہم اس تھپڑ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم پہاڑ کے مقابلے کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. تو آپ دیکھو ہماری تجلی کو اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو موسیٰ تم بھی دیکھ سکتے ہو. اشارہ تھا اس طرف کہ اس طرف زیادہ توجہ نہ کرو کہ دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہے. پھر صرف اللہ نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اللہ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی. جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے ہی تجلی پہاڑ کے اوپر آئی تو وہ پہاڑ ڈھیر ہو کر کے برابر ہو گیا. یہی نہیں پتا چلا کہ یہاں پہاڑ تھا یا زمین. اس تجلی کو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب تجلی سے یہ حال ہو گیا تو اللہ کے دیدار کا کیا عالم ہوگا، اللہ کے دیدار کا کیا حال ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس پہاڑ کو دیکھا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ کون سا پہاڑ ہے، اس سلسلے کے اندر مفسرین کی مختلف رائے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ خاص پہاڑ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا. باقی اور پہاڑ تو اپنی جگہ پر قائم رہے، لیکن جس پہاڑ کے اوپر تجلی فرمائی وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ختم ہو گیا. اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس جگہ پر جتنے پہاڑ تھے وہ تمام کے تمام ریزہ ریزہ ہو گئے. اور صرف ریزہ ہی نہیں ہوئے بلکہ روئے کی گالوں کی طرح اڑ کر کے دور تک بکھر گئے.
اپنی حقیقت کو ختم کر دیا، اپنی نشانی کو ختم کر دیا، اپنے رنگ کو ختم کر دیا، سیاہ ہو گئے، جل کر کے خاکستر ہو گئے۔ جب تجلی رب کو برداشت نہیں کر سکے تو دیدار رب کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یوں کہا سبحانک تبت الیک، اے رب تیری ہی ذات پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں یقین لاتا ہوں سب سے پہلے آپ کے اوپر، یعنی مجھ سے اگر خطا ہو گئی تو اسے معاف۔ چند باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر دل کے اندر کوئی تمنا آئی تو اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمنا ایسی ہو کہ پوری نہ ہو، پوری کرنا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے، ہمارا کام تو تمنا کا اظہار کر دینا ہے، مانگ لینا ہے، لیکن ایسی تمنا نہ ہو جو صرف خواہش نفسانی والی ہو، بلکہ ایسی ہو کہ جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ اور نفع ہو۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہہ دیا ارینی انظر الیک، مجھے دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ دنیا کے اندر نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، لیکن شوق اور جذبے کے اندر آپ نے اپنی دلی تمنا کا اظہار کر دیا۔ ایسی اس امت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں، انہیں بھی اگر اپنی تمنا کا اظہار کرنا ہے تو اللہ کے سامنے کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنی تمنا کا اظہار کریں گے تعویذ والوں کے پاس جا کر کے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، تعویذ والے کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے۔ نہیں، اللہ کے سامنے کرو، اللہ جانتا ہے کہ کون سی تمنا تمہاری دنیا کے اندر پوری کرنی ہے اور کون سی تمنا تمہاری آخرت کے اندر ہم ریزرو کر کے رکھتے ہیں، وہاں پوری فرمائیں گے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے اگر تمنا کی ہے اور وہ شان خداوندی کے خلاف ہے، اگر وہ تمنا ایسی ہے جو ہمیں اللہ سے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اپنی توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ ہم کوئی چیز مانگے تو اس کے اندر استغفار شرط ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ہماری نظر کے اندر تو وہ اچھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نظر کے اندر وہ پسندیدہ نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیے، ہم جب بھی مانگیں گے دنیا کی چیزوں کو مانگتے ہیں، اے اللہ 56 کروڑ کی آدھی دے دے، اے اللہ مجھے اتنی گاڑیاں نہ دے مگر 4-5 گاڑیاں دے دے۔ ایک آدمی ہے، وہ دعا مانگتا تھا، میں نے سنا تو وہ کیا مانگتا تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے زیادہ گوشت نہیں مانگتا ہوں، زیادہ کھانے پینے کی چیز نہیں مانگتا ہوں، بس یہ ہے جو کوڑی پر پھرنے والا ہے مرغا سرگا وہی دے دے مجھے، ایسے کر کے مانگتا تھا۔ تو ہم جو مانگتے ہیں دنیاوی چیز، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا کی حقیقت اور دنیا کی چیزوں کی حقیقت اللہ کی نظر کے اندر مچھر یا مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نافرمان کو اس میں سے ایک حصہ بھی نہ دیتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف ذکر، عبادت، توحید، وحدانیت، اللہ کے اوپر ایمان لانا ان کی ہے۔ لیکن ہم مانگتے ہیں اسی واسطے، کبھی تو ہماری دعاؤں کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، اور کبھی نہیں ملتی ہے تو ہم اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، مانگتے مانگتے تھک گیا، میری تمنا پوری نہیں ہو رہی، میری دلی مراد پوری نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں اللہ بھی میری نہیں سنتا ہے، ہم کفریہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں،
ہم مانگیں اور مانگنے کے ساتھ میں استغفار کرے تو پھر اللہ رب العزت کو اس پر پیار آتا ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوا فلما افاقا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، بیدار ہوتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اے رب تیری ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں آپ سے اور میں سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ واقعتاً آپ ہیں۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں منتخب کر لیا، ہم نے تمہیں لوگوں سے ممتاز کر دیا، تمہیں رسالت دے کر کے، نبوت دے کر کے اور اپنے ساتھ ہم کلام کر کے، پس تو اس چیز کو لازم پکڑ لے جو ہم نے تجھ کو عنایت کی، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرتا رہے، شاکر رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی اب ہم تمہیں جو کتاب دے رہے ہیں وہ کتاب آپ بھی عمل کرے اور اپنی قوم کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہے۔ پھر تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیہ دی جس کے اندر تورات تھی، یعنی اللہ نے دفعتاً واحدتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی جو تختوں کے اوپر تھی، مشتمل تھی، تختوں پر لکھی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کیا تھا؟ من کل شیء موعظہ، ہر قسم کی نصیحت اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل، یعنی ان کو جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم تھا، جن جن چیزوں سے بچنے کا حکم تھا، کون سی چیز ان کے لیے خیر کی تھی، کون سی شر کی تھی، وہ ساری اس کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ یہ کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرما کر کے یوں کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھنا، اور یہ کہا اپنی قوم سے بھی کہنا کہ وہ بھی اس کی بہترین طریقے سے حفاظت کرے، مضبوطی سے پکڑے رہے، اور ہم عنقریب فاسقین کا گھر تمہیں دکھلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عنایت کر دی، لیکن تورات کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی، بلکہ یوں کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تم مضبوطی سے حفاظت کرو، پکڑے رہو تمہاری قوم۔ لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا تو یوں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم یہ کتاب قرآن کریم جو ذکر کی شکل کے اندر ہے تمہیں دے رہے ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کو دنیا سے ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ماضی کے اندر تاریخ کا طالب علم جانتا ہے، آپ کھنگال کر کے دیکھ لیجئے کتنی مرتبہ ناپاک کوششیں کی گئیں قرآن کریم کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، لیکن آج بھی قرآن کریم ایسے ہی موجود ہے، چونکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اور آپ اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے معجزہ عنایت کیا کہ قرآن کریم کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ تحریف کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کمی زیادتی کر سکتا ہے۔ لیکن تورات کو اللہ نے عنایت کیا تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے سپرد کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہمارے وعدے پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو بولا موسیٰ اے میرے رب دکھلا تو مجھ کو تاکہ میں دیکھوں تجھ کو۔ قَالَ لَن تَرَانِي، فرمایا ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن دیکھو تم پہاڑ کی جانب، بس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر سو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فَلَمَّا تجلی ربہ، پر جب تجلی فرمائی اس کے رب نے پہاڑ کی جانب، جعلہ دکا، تو کر دیا ڈھیر اس کا برابر، وخر موسیٰ صعیقا،
اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر. فلما افاق قال سبحانک، پر جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو کہنے لگے موسیٰ پاک ہے آپ کی ذات اور توبہ کرتا ہوں میں آپ کی طرف اور سب سے پہلے یقین لاتا ہوں. قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے ممتاز کیا لوگوں سے اپنے پیغامات کے لیے اور اپنے ہم کلامی کے ذریعے. فخذ ما آتیتک، پس لے تو اس کو جو میں نے تجھ کو دیا. وکم من الشاکرین، اور شاکر رہ. وکتبنا لہ فی الالواح، اور لکھا ہم نے اس کے لیے تختیوں کے اندر ہر طرح کی نصیحت. وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل. فخذھا بقوہ، پس تو اس کو مضبوطی سے پکڑ. وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور حکم کر تو اپنی قوم کو کہ وہ بہترین سے اس کو پکڑے. ساریکم دار الفاسقین، سو ان قریب دکھلائیں گے ہم تم کو فاسقین کا گھر. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.